فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ قلم کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے 16 کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اور خبردار، آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل، عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور، مال میں بے حد بخل کرنے والے، متواجس، گناہگار، بدمزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں، صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہے۔ جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔ تفسیر: یہ آیت کریمہ جو کہ فرما رہی ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، یہ اس سے 2 آیت پہلے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ پر عطف ہے۔ وہ آیت یہ تھی کہ یہ جھٹلانے والے، یہ لوگ جو آپ کی دعوت کو برحق نہیں مانتے، تو چونکہ وہ تمہاری دعوت کو برحق نہیں مانتے لہٰذا تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ اطاعت نہ کرو سے مراد اگلی آیت کے قرینے اور تمام مفسروں کے اتفاق کی بنا پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ موافقت نہ کرو، یعنی جو وہ پیشکش وہ کر رہے ہیں اس کو قبول نہ کرو۔ کسی شخص کے پاس اپنی کوئی دعوت اور کوئی پروگرام ہو اور کچھ لوگ اسے موافقت اور مصالحت کی پیشکش کریں، اس بنیاد پر کہ تھوڑا بہت تم اپنی بات سے نیچے آ جاؤ اور کچھ ہم اپنی بات میں تخفیف کر دیں گے، کسی طرح سے ساتھ چلنے کی گنجائش نہ نکال لیں گے۔ قرآن مجید بنیادی طور پر ایسے کسی توافق کو قبول کرنے کو اطاعت کہتا ہے۔ بہت سخت الفاظ ہیں، یعنی ایسے کسی معاہدے پر پہنچنا، ایک قسم کا مطیع ہونا، ان کے حکم کی اطاعت کرنا اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ گویا کہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتا، اس نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس آیت کے بعد والی آیت میں ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَیُدْہِنُونَ۔ اس اطاعت یا اس معاہدے کے موضوع کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس کا موضوع ادھیان ہے، 2 طرفہ ادھان، یعنی دونوں جانب سے ہلکا ہاتھ رکھنا۔ تم بھی اپنی باتوں میں کچھ ہاتھ ہلکا رکھو، ہم بھی اپنی باتوں میں کچھ کمی کر دیں گے۔ آج کل ایک اصطلاح سامنے آئی ہے جس کا نام تسامح، تے سین الف میم اور حلوے والی ہے، تسامح رکھا گیا ہے۔ تسامح اپنی حد تک ایک اچھی تعبیر ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے تساہل، دینی تساہل، اور وہ اس دینی تساہل کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ تعصب یعنی سخت گیری کے بالکل مقابلے میں ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے یہ لفظ تقی زادہ نے اس معنی میں بنایا ہے۔ لفظ ادھان سے یہی مراد ہے کہ تم اپنی بعض باتوں میں کسی حد تک نرمی اور تساہل دکھاؤ، درگزر دکھاؤ، ہم بھی اپنی بعض باتوں میں یہی کریں گے، آپس میں مسئلہ حل کر لیں گے۔ قرآن نے اس کی شدت کے ساتھ نفی کی ہے، چنانچہ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَیُدْہِنُونَ۔ عنوان ہے 2 قسم کے تساہل اور تحاسل۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دیں،
اور وہ یہی تساہل کا مسئلہ ہے، یا یوں کہیں کہ مصلحت کی جگہ تساہل یعنی مصلحت کرنا، صلح کرنا، معاہدہ کرنا، حتیٰ کہ کفار و مشرکین کے ساتھ۔ آیا قرآن اس کام کو بطور کلی نفی کرتا ہے؟ عرض کروں کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک قسم کو قرآن کلی طور پر نفی کرتا ہے اور پیغمبر کو بھی ہرگز اجازت نہیں دیتا، دوسروں کا تو کیا ذکر، اور یہ وہی قسم ہے جس کا ذکر آیت میں ہوا ہے۔ خود پروگرام اور نظریے کے مواد کی بنیاد پر مصالحت کر لینا، اور آج کی اصطلاح میں مواد یعنی آئیڈیولوجی، یعنی ہم اس طرح سے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے کہ تم اپنی بعض باتوں کو چھوڑ دو، ہم بھی اپنی کچھ باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ محال ہے کہ کوئی دین حق دشمن کے ساتھ چلنے کی اجازت دے، تم بھی اپنی کچھ باتیں چھوڑ دو، ہم بھی اپنی کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مستحب یا مکروہ بھی قابل مصالحت نہیں ہے، یعنی اگر ایک چیز شریعت میں آئی ہے تو مستحب ہے۔ فرض کر لیجئے کہ فلاں دعا کو وضو کی حالت میں پڑھنا مستحب ہے، کیا یہ قابل مصالحت ہے کہ فریق مخالف کہے کہ آپ اس ایک مستحب کو چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ مستحب نہیں ہے، ہم بھی اپنی فلاں بات کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، قابل مصالحت نہیں ہے۔ ایک چیز جو وحی الہی کا جز ہے، اگرچہ سب سے چھوٹا مستحب اور سب سے چھوٹا مکروہ ہی کیوں نہ ہو، قابل مصالحت نہیں ہے، اسے چھوڑنا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ایک دوسری چیز جس میں مصالحت ہو سکتی ہے اور اسے چھوڑا جا سکتا ہے، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ٹیک ٹک لڑائی جا سکتی ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے، اور یہ مصالحت پسندی ٹیک ٹک کا مسئلہ ہے۔ تنازع یا مصالحت پسندی، لڑنا یا صلح کرنا، ساتھ چلنا یا نہ چلنا، یہ ٹیک ٹک کا مسئلہ ہے، اور ٹیک ٹک کا مسئلہ اصول یعنی پروگرام کے مواد پر ہرگز نہیں جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق عمل سے ہے، یعنی ہم عمل کے مقام پر معاہدہ کریں گے کہ اس کام کو فی الوقت مؤخر یا مقدم کر دیں، یہ اجرا اور عمل کا مسئلہ ہو جائے گا، جو کہ دوسرا مسئلہ ہے۔ قرآن نے یہ اختیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لیا کہ مقام عمل میں مشرکوں کے ساتھ کسی صلح کا معاہدہ کر لیں۔ اپنی دعوت کے معاملے میں مصالحت کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی دعوت میں مصالحت کرنا ایک مسئلہ ہے، مرحلہ اجرا اور عمل میں مصالحت کرنا یعنی کوئی معاہدہ کر لینا، جیسے صلح حدیبیہ، جو کہ ایک ایسی صلح ہے جو جنگ سے زیادہ جلدی انسان کو اس کے مقصد تک پہنچاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے گزشتہ بحثوں یعنی سورہ انا فتحنا یعنی سورہ فتح میں ہم نے عرض کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صلح کی حالت میں اپنے ہدف تک زیادہ تیزی سے رسائی حاصل کر لیتا ہے، بس اس کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے۔ یہ پچھلی دو آیات سے متعلق تھا۔ اس کے بعد اسی مطلب کی تاکید کر فرماتا ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے، وَلَا تُطِیع، اطاعت نہ کرو، مصلحت نہ کرو، معاہدہ نہ کرو، کُلَّ حَلَافٍ مَہِین، ان لوگوں کے ساتھ جو ایسے ہیں، ان کے لیے 9 صفات بیان کرتا ہے۔ یہاں اس چیز کی طرف نظر نہیں ہے کہ موضوع کیا ہے اور کس کے بارے میں ہے، شخص پر نظر ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ مصالحت نہیں کی جا سکتی، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مصالحت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ ایک قسم کے غرور کا شکار ہیں کہ جب تک ان کی ناک کو خاک پر رگڑا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ ہوش میں نہیں آئیں گے۔ بہت عجیب تعبیر ہے۔ کبھی دوسرا فریق غرور کی ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا کہ اس کی ناک رگڑ دی جائے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز اسے ہوش میں اور عقل کے میدان میں نہیں لا سکتی، اس کی ناک خاک میں رگڑ دی جائے۔ پہلے ان کی صفات بیان کرتے ہیں۔ تم ان لوگوں کے ساتھ توافق کرنا چاہتے ہو، ان حلائف المہین لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیے کہ قرآن کن صفات پر تکیہ کر رہا ہے۔ یہ زیادہ قسمیں کھانے والے پست لوگ، پہلی صفت جو ذکر کرتا ہے وہ زیادہ قسمیں کھانا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قسم کھانا انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔
حتیٰ کہ کلام الہی میں بھی آئی ہے۔ انسان بعض حالات میں جب چاہتا ہے کسی بات پر تاکید کرے تو جس موضوع کے لیے وہ احترام کا قائل ہے وہ اسی قابل احترام موضوع کو یا اس موضوع کے احترام کو گویا ضامن قرار دیتا ہے۔ عنوان ہے جھوٹی قسم گناہ در گناہ۔ لیکن اسلام کے احکامات میں آیا کہ جھوٹی قسم کھانا گناہ در گناہ ہے، کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور انسان اس گناہ کبیرہ کو قسم کے ساتھ انجام دیتا ہے تو یہ گناہ در گناہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک مقدس چیز کو جھوٹ سے آلودہ کر دے، ایک جھوٹ کو باور کرانے کے لیے ایک مقدس چیز کو ضامن قرار دے دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ واللہ باللہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے، یعنی میں خدا کو اس بات کے لیے ضامن قرار دیتا ہوں، اور اگر جھوٹ ہو یعنی میں خدا کو اس جھوٹ کا ضامن قرار دیتا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ایک مسئلہ ہے اور خدا کو جھوٹ کا ضامن قرار دینا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ البتہ شرعی قسم یعنی وہ قسم کہ جس پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت پر کفارہ دینا ہوتا ہے، صرف خدا کے نام کی قسم ہے۔ یہ دوسری قسمیں جو ہم کھاتے ہیں ایسی قسمیں نہیں ہیں جن میں شرعی کفارہ وغیرہ لازم ہو، لیکن باہر صورت بے احترامی ہے۔ انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتا ہے، امام علیہ السلام کی قسم کھاتا ہے۔ انسان کسی کی بھی قسم کھاتا ہے، اگر وہ شرعی قسم نہیں ہے لیکن آخر کار اسے ضامن قرار دینا ہے تو بے احترامی ہے۔ پس قسم اگر جھوٹی ہو تو گناہ در گناہ ہے۔ اور سچی قسم، کیا ہر سچ پر قسم کھانی چاہیے؟ نہیں۔ دینی روایات اور اسلامی احکامات میں بہت زیادہ آیا ہے کہ قسم کو خوار نہ کرو، اگرچہ قسم بات ہی کیوں نہ ہو، اگر بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ آخر ہر چیز تو واللہ اور باللہ کی جگہ نہیں، صرف خاص موارد میں انسان کو خود ایسا عمل کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے کہ دوسرے اس بات پر اتنا اعتماد کر لیں کہ جب وہ کوئی جملہ ادا کرے تو چونکہ وہ اسے سچا مانتے ہیں، اس کی بات کو سچ سمجھیں۔ ایسے لوگوں کو قسم کھانے کی بالکل ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قسم نہ کھائیں تو بھی لوگ ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب انسان خود ہی اتنا ہلکا ہو اور وہ جانتا ہو کہ دوسرے لوگ اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ قسم کھاتا ہے۔ سچی بات، قسم کھانا بھی شرعی اعتبار سے ایک برا کام ہے۔ ہمارے پاس متعدد روایات ہیں کہ سچی قسم بھی ضروری مواقع کے علاوہ نہیں کھانی چاہیے۔ عنوان ہے زیادہ قسمیں کھانا حقارت کی علامت۔ یہاں پر قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ اگر انسان خود ایک اخلاقی شخصیت کا مالک ہو، اپنے لیے خود ایک وزن کا قائل ہو، اگر خود اس کو اپنی بات پر اعتماد ہو اور دوسرے لوگ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوں تو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیر، پست اور ہلکے انسان ہوتے ہیں جو خوب قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا لفظ حلائفن یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، اس کے بعد لفظ مہین بھی لایا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لازمہ ہیں۔ جب تک انسان مہین یعنی پست نہ ہو زیادہ قسمیں نہیں کھاتا۔ عربی میں مہین کے معنی فارسی میں مہین کے معنی سے مختلف ہیں۔ اشتباہ نہ ہو، فارسی میں ایک میم اور گول ہے اور مہین یہ بھی میم اور دو چشمی ہے، یہ اور نون ہے۔ مہین ہے کے مقابلے میں، یعنی برتر اور بلند۔ عربی کا جو مہین ہے اس میں نون کلمے کا جز ہے، یعنی پست اور حقیر۔ یہ مہانت سے ہے جس کے معنی ذلت، حقارت اور پستی کے ہیں۔ یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے حقیر لوگ، یعنی جہاں کہیں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہوں تو اسے ان کی پستی کی دلیل سمجھو۔ اگر سچی قسمیں بھی بہت زیادہ کھاتے ہوں تو بھی حقیر ہیں، زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والے تو دور کی بات۔ عنوان ہے عیب جوئی اور طعنہ زنی۔ یہ حماس لوگ، یعنی حماس ہے میم الف ز، ہمز سے کرنے والا، یعنی ہمز کرنے والا، ہمز اور لمز ہے میم ز اور لام میم ز، جو کہ سورہ واللیل لکل ہمزۃ لمزہ میں بھی آیا ہے۔ عیب جوئی اور طعنہ زنی کے معنی میں ہے۔
ہمز کے باب میں کہا گیا کہ اس سے مراد ہر قسم کی عیب جوئی اور طعنہ زنی نہیں ہے، بلکہ پست اور حقیر قسم کی عیب جوئی اور طعنہ زنی مراد ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ آنکھوں سے، اشاروں سے، منہ بنا بنا کر لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، آنکھوں سے کسی عیب کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ انسان جب عیب جوئی کرنا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ تو بہت صراحت اور قطعیت کے ساتھ زبان سے بات کرتا ہے، ایک مرتبہ نہیں۔ جب دوسرا آدمی موجود ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تو بہت انکساری کے ساتھ بات کرتا ہے کہ ہم تو آپ کے مخلص ہیں، حضرت علی تو ایسے ہیں ویسے ہیں، اور جیسے ہی وہ پیٹھ موڑتا ہے یہ منہ بنانے لگتا ہے، اس کی نقل اتارنے لگتا ہے۔ یہ خود ایک حقارت و پستی ہے۔ ایک مرد اور ایک انسان جو شخصیت کا مالک ہو ایسا نہیں کرتا۔ اولاً تو لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا خود ایک بے شخصیتی ہے۔ اس کے سامنے کہو جب وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو تم ایک انسان کی طرح اس کے سامنے کھڑے رہتے ہو، جیسے ہی وہ اپنا منہ موڑتا ہے آنکھوں اور ہونٹوں سے اشارے کرتے ہو، اس کا عیب برملا کرتے ہو، زیر لب باتیں کرتے ہو۔ عبداللہ بن سعد بن ابی فرح نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جس کے خون کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دے دیا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت برے کاموں کا مرتکب ہوا تھا، عیب جوئی کر چکا تھا، ہجو کر چکا تھا، جھوٹی نسبتیں دے چکا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے اگرچہ خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اس کا خون مباح ہے۔ وہ حضرت عثمان علیہ السلام کا خالہ زاد یا رضاعی بھائی تھا۔ بعد میں جب اس نے دیکھا کہ اسلام فروغ پا رہا ہے اور اس کے لیے بھی زمین تنگ ہو رہی ہے اور اسے ادھر سے ادھر بھاگنا پڑ رہا تھا تو خفیہ طور پر حضرت عثمان تک پہنچا اور ان سے کہا وہ اسے پیغمبر کے پاس لے جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بخش دیں۔ ایک مرتبہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حضرت عثمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے حضور پہنچ گیا اور حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن ابی فرح ہے اور یہ اظہار ندامت اور پشیمانی کر رہا ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے یا مسلمان ہو چکا ہے، قبول فرمائیں اسے بخش دیں۔ گویا اس نے خود بھی پشیمانی کا اظہار اور بخشش طلب کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، دوبارہ کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی، چند بار اس نے اپنی بات دہرائی تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے درگزر کیا، واقعہ گزر گیا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا تم میں سے کسی نے اٹھ کر اسی جگہ اس کی گردن کیوں نہیں اڑا دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آہستہ سے اشارہ کر دیتے۔ فرمایا ایک نبی کی شان نہیں کہ آہستہ سے اشارہ کرے۔ اصحاب چاہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے یہ کام کریں، اگرچہ یہ ایک 100% جائز عمل تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ گزشتہ حکم کا تسلسل رہے کیونکہ نسخ تو نہیں کیا تھا، فرمایا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے بغیر کسی استثناء کے اسے مار دیا جائے۔ یہ حکم اس وقت تک معتبر ہے جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے درگزر نہ فرما دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اصحاب ہوشیار نہیں تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے اور اسے امان دینے پر راضی نہیں ہیں۔ انہوں نے غفلت کی، وہ منتظر تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ سے اپنی آنکھوں سے اشارہ کر دیں، یعنی میں تو نہیں کہہ رہا لیکن تم لوگ یہ کام کر لو۔ فرمایا کہ ایک نبی کی شان یہ نہیں کہ وہ ہمس اور اشارے سے کوئی بات سمجھائے، بنابراً یہ کام بھووں، آنکھوں اور ہونٹوں سے بات کرنا اور اشارہ کرنا یہ اسلام کا مطلوب کام نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحیح اور درست کام میں بھی ایسے کام تو کیا ہی ذکر جس کا معاملہ عیب جوئی سے ہے۔ فرماتا ہے یہ حماس، یہ پست، عیب جو لوگ جو پست ترین انداز سے یعنی آنکھوں، ہونٹوں اور بھووں سے لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ عنوان ہے چغلی خانہ۔ یہ چغلی کھانے والے، نمام یعنی چغل خور،
چغل خور یعنی وہ شخص کہ جو جیسے ہی کسی سے ایسی بات سنے جو دوسروں کو ناراض کر سکتی ہے، خواہ اس نے جو بات کی ہو اس کا اسے حق ہو یا نہ ہو، اگرچہ اس نے غیبت کی ہو اور اسے ایسی بات کرنے کا حق نہ ہو، پھر جہاں بھی اسے وہ شخص مل جائے یہ اسے فوراً بتا دے۔ دو افراد میں دشمنی ڈال دینا، فساد کر دینا، بجائے اس کے کہ ایک بری بات کو ڈھانپ دے۔ اگر اسے بولنے کا حق ہو، کوئی راز تھا جسے فاش نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر اسے حق نہیں تھا اور کوئی بری بات تھی تو کوشش کرے کہ اسے ڈھانپ دیا جائے، یہ جائے اور وہ بات بتا دے، یعنی ان دو کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ ایسے لوگوں کو نمام کہتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں فرماتا کہ نمام، قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ مشائم بے نمیم، گویا یہاں پر چغل خوری کی اس قسم کو بیان کرنا چاہتا ہے جو اس کی پست ترین قسم ہے، اور وہ یہ کہ انسان کسی سے کسی جگہ پر کوئی بات سنتا ہے، اب وہ چغل خوری کے کام کا اتنا حریص ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد جب اس دوسرے آدمی سے ملاقات ہوگی تو وہ اسے بات بتا دے گا، بلکہ فوراً کپڑے بدلتا اور جوتے پہنتا ہے اور چل پڑتا ہے کہ جا کر اس کو یہ خبر سنا دے۔ اس کے سوا اسے کوئی کام ہی نہیں کہ جا کر بتا دے، یعنی اس کے لیے یہی کام ایسا ہدف ہے کہ اسے کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ چل پڑے۔ اسی کام کے لیے یہ چغل خوری کی پست ترین قسم ہے۔ اسلامی شریعت میں چغل خوری بہت زیادہ مذموم ہے۔ شیخ سعدی خوب کہتے ہیں دو افراد کے درمیان جنگ گویا کہ آگ ہے اور بدبخت چغل خور جلتی پر تیل ڈالنے والا ہے۔ چغل خور کا انجام بھی معلوم ہے، جھگڑے آخرکار ختم ہو جاتے ہیں، بعد میں صلح کریں گے تو چھپی ہوئی باتیں سامنے لے آئیں گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ کون اس جھگڑے کا سبب بنا تھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یہ دونوں تو آخرکار شیر و شکر ہو جائیں گے، لیکن چغل خور شرمندہ ہو جائے گا۔ دو افراد کے درمیان جنگ بھڑکانا اور خود درمیان میں جل جانا یہ عقل کے برخلاف ہے۔ اب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان بہت زیادہ قسمیں کھانے والوں کی، ان حقیر و پست لوگوں کی، ان عیب جوئی کرنے والوں اور ان چغل خوری کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ عیب جوئی میں اس کی پست ترین قسم کا ذکر کرتا ہے، چغل خوری میں بھی اس کی پست ترین قسم کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی چغل خوری کے لیے دوڑ دھوپ کرنا۔ عنوان ہے دوسروں کو کار خیر سے روکنا۔ قرآن نے ان کے لیے عجیب بورڈ نصب کر دیا ہے۔ وہ کس طرح سے ان کو بیان کیا ہے؟ مشائم بے نمیم شرنگیزی کے حوالے سے تھا۔ اب کار خیر کے حوالے سے کیا ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی شخص شرنگیز ہو لیکن دوسری طرف سے خیر بھی ہو۔ اس چیز کے تین درجے ہیں، ایک شخص اہل خیر نہیں ہے، دوسرا وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ اہل خیر نہیں ہے بلکہ دوسروں کو خیر سے روکتا بھی ہے، نہ صرف یہ کہ خود اہل خیر نہیں ہے، اسے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی دوسرا کار خیر انجام دے رہا ہو اور یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسی کام کے اندر وہ آخری حد تک شدت عمل سے کام لیتا ہے۔ مانع الخیر نہیں ہے، منع للخیر ہے۔ یہ ایک عالم ہوتا ہے اور ایک علامہ۔ عالم یعنی جاننے والا، علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا، فاضل یعنی بافضیلت، فضال یعنی بہت ہی زیادہ بافضیلت۔ مانع میم الف نون عین یعنی روکنے والا، منع یعنی نون پہ تشدید ہے، میم نون تشدید الف عین یعنی بہت ہی زیادہ روکنے والا۔ اسے دنیا کے کسی کونے سے بھی پتہ چل جائے کہ کوئی شخص کوئی کار خیر انجام دینا چاہتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے روک دے۔ کار خیر سے بہت زیادہ منع کرنے اور دوسروں کو بہت زیادہ روکنے والا یعنی منع للخیر۔ معتدد ظالم اور تجاوز کرنے والا ہے،
یہ شخص انسانوں کے باہمی روابط میں حقوق کے معاملے میں حد سے بڑھنے والا متجاوز ہوتا ہے۔ جس کسی کے ساتھ اس کا سامنا ہو، اگر اس کے اندر کسی کے حق، کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی کی آبرو کو پامال کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو پامال کر دیتا ہے۔ عنوان ہے گناہ، سنگینی، سستی اور کدورت کا سبب۔ اسیم، اسم الف سے میم، گناہ کے معنی میں ہے، لیکن زیادہ تر اس کا اشارہ گناہ کے اثر کی جانب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں آسی، عین الف صاد چھوٹی ہے، آسی یعنی عصیان کرنے والا، سرکش، وہ شخص جو اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کرے۔ قرآن میں آسی کی اصطلاح یہ لفظ اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تاکہ حکم خدا سے سرکشی کی ہے، لیکن اگر ہم مذنب کہیں تو مذنب ضم کے مادے سے ہے، ضم یعنی دم، تسلسل۔ قرآن کے اچھے کاموں کے بارے میں ایک تعبیر ہے اور برے کاموں کے لیے دوسری تعبیر ہے، اور اس کے اندر بذات خود علم نفسیات کی روح سے ایک بہت لطیف روحی اور معنوی نکتہ شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کار خیر انسان کو طاقت دیتا ہے اور اس کی سنگینی کو برطرف کر دیتا ہے، انسان کو پھرتیلا بناتا ہے، انسان کو طاقت اور پر عطا کرتا ہے۔ انسان کار خیر میں جتنا آگے بڑھے گا، اس کی روح کا وزن ہلکا، زیادہ سبک بال اور زیادہ طاقتور ہوتا جائے گا، گویا کہ جانے کے لیے پیروں میں مزید طاقت آ جاتی ہے اور پرواز کے لیے پر مل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس برا کام انسان کے لیے وزن بن جاتا ہے، ہر گناہ کے ساتھ گویا ایک چیز انسان کی شانوں پر ڈال دی جاتی ہے، انسان سے چلنے کی طاقت لے لیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں گناہ کے لیے وزر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وزن۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 25، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، انہیں قیامت کے دن انتہائی بھاری وزنوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی ہی دوسری تعبیرات، ان میں سے ایک تعبیر یہی ضم ہے کہ جو ضمبہ کے مادے سے ہے، ضم یعنی دم، گویا کہ ہر گناہ انسان کے لیے ایک دم بنا دیتا ہے، یعنی انسان کے لیے ایک تسلسل سا بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے پہلو کی جانب اشارہ ہے، کس طرح سے گناہ انسان کو سنگین کر دیتے ہیں اور انسان کی حرکت کو روک دیتے ہیں۔ کار خیر انسان کو طاقت دیتا ہے۔ تشبیہ دینے کے لیے ہم بدن کی مثال دیتے ہیں، البتہ روح سے مربوط ہے۔ فرض کر لیجئے کہ انسان کا بدن ہے جس کا وزن 60 کلو ہے، اس کے اندر اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ اس وزن کے ساتھ مثلاً کتنی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اسی بدن کے ساتھ کتنی پہاڑوں پر چڑھ سکتا ہے، پھر وہ اپنی جسمانی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، خود بخود اس کے دوڑنے اور حرکت کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز اس کے برعکس انسان کی طاقت کم کر دے، اور فرض کر لیجئے کہ اس کا وزن بڑھا دیا جائے، مثال کے طور پر اس کے کاندھوں پر کوئی وزن رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ 6 کلو وزن ہمیشہ تمہارے کندھوں پر رہے گا۔ اسیم ان الفاظ میں سے ہے، اسیم اسم الف سے میم، اسم کے مادے سے ہے۔ گناہ کو اسم اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے دل پر ایک اثر ڈالتا ہے اور انسان کے قلب کو گدلا اور رنگ زدہ کر دیتا ہے۔ اس آیت میں آیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں، اسم پر تعاون نہ کرو، یہاں پہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ متعدد بار اس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد وابصہ نامی ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تو بر اور تقوی کی تعریف اور دوسری جانب سے اسم اور عدوان کی تعریف پوچھنا چاہتا ہے، خصوصاً اسم الف سے میم، اسم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ ابھی اس نے بات کا آغاز بھی نہیں کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وابصہ، کیا میں بتاؤں کہ تم کیا سوال کرنے آئے ہو؟ فرمائیے یا رسول اللہ، تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ اسم اور بر
کیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، اسی لیے آیا ہوں۔ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں سے واصبہ کے سینے کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا، یہ سوال تم اپنے دل سے کرو، اس فتوے کا جواب تم اپنے دل سے لے لو۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اپنے دل سے احساس کرتا ہے کہ یہ کار خیر ہے، اور اسے اپنے دل میں احساس کرتا ہے کہ اسم ہے، کیونکہ احساس کرتا ہے کہ سنگین ہو گیا ہے، سست ہو گیا ہے، میلا اور مقدر ہو گیا ہے۔ اب ان کے بارے میں فرماتا ہے، یہ اسیم یعنی گناہ کے برے اثرات کے اندر غرق ہو جانے والے۔ عُتْلٍ بعد ذالک زنیم، ان سب باتوں کے بعد ان کے اندر ایک اور صفت بھی ہوتی ہے، عُتْلا عربی زبان میں شخص کو کہتے ہیں جو اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں فز بد مزاج اور سخت ہو، بہت زیادہ سخت مزاج، بد مزاج، غیر معمولی طور پر تندخو اور غصیلا۔ عام طور پر جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس بیماری کا بھی شکار ہوتے ہیں، یعنی تندخو، سخت مزاج، بد اخلاق، بد مزاج، ذلیل، ایک بے عقل اور بے اصل اور بے نسب شخص۔ ان انحرافات کا سبب اس کے بعد آیا ہے، انکانا ذا مال و بنین۔ مفسروں کے درمیان انکانا ذا مال و بنین کے حوالے سے لفظ انکانا کے بارے میں کسی حد تک اختلاف ہے، یہ کس سے متعلق ہے، لیکن جو بات زیادہ تر کہی گئی ہے وہ بہتر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ شخص ایسا کیوں ہو گیا، یعنی اخلاقی فساد اور انحراف کا سبب کیا ہے، کس طرح سے انسان حلاف بن جاتا ہے، مہین ہو جاتا ہے، حماس اور مشاح بن نمیم ہو جاتا ہے، معتدل اسم مانع للخیر ہو جاتا ہے، کس چیز نے اسے اس طرح سے خراب کر دیا ہے۔ انکانا ذا مال و بنین، اس ہونے نے میرے پاس یہ ہے، خدا بچائے اس سے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، اولاد ہے، عربوں میں طاقت کی تشکیل خاندان والوں سے ہوتی تھی، ابھی بھی کم و بیش ایسا ہی ہے، لیکن قدیم قبائلی زندگی کی طرح اتنی شدت سے نہیں ہے۔ ایک بیٹا ہونے ہی سے انسان کو غیر معمولی اہمیت مل جاتی تھی، 2 بیٹے ہوں تو اور زیادہ، کئی شادیاں کرنے کو جو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بیٹے ہوں، اور زیادہ بیٹوں کا ہونا طاقت کا سبب تھا۔ 15-20 بیویاں ہوتی تھیں تاکہ ان کے پاس زیادہ بیٹے ہوں اور زیادہ طاقت ہو۔ ولید بن مغیرہ انہی لوگوں میں سے تھا، دولت بھی بہت زیادہ تھی اور بچے بھی بہت تھے، اور قہری طور پر خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ اب یہ کہ کس چیز نے اس شخص کو ایسا کر دیا کہ تمہارے اور خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کس چیز نے اسے ایسا انسان بنا دیا کہ جس میں انسانیت مفقود اور ایک بہت پست، حقیر اور بہت زیادہ قسمیں کھانے والا شخص بن جاتا ہے۔ اور ایک چیز نے، وہ کیا چیز ہے؟ انکانا ذا مال و بنین، یہ کہ دولت اور بیٹوں والا ہے، ہمیشہ اپنے بچوں کو دیکھتا رہا ہے، اپنی دولت کو دیکھتا رہا ہے۔ یہ چیز ہے جس نے اس شخص کو تمام حقیقتوں سے غافل کر دیا اور ایسا بنا دیا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ جھوٹی اور احمقانہ روشن خیالی باعث بنی ہے کہ جیسے ہی ہماری آیات الہی اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پرانے فسانے ہیں، خرافات ہیں، وہ افسانے ہیں جو پرانے لوگوں نے بنائے ہیں۔ ایک عقل مند انسان، ایک روشن خیال انسان ان باتوں میں نہیں آتا۔ جہاں میں نے آیت وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ کی تفسیر کی تھی، عرض کیا تھا کہ پہلے کی 2 آیتوں یعنی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَا تُدْعُونَ فَيُدْهِنُونَ میں نگاہ اس چیز پر تھی کہ ان کے ساتھ توافق اور معاہدہ نہ کرو، کیونکہ جس موضوع پر یہ تمہارے ساتھ توافق اور معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اپنی دعوت کی بعض باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسی پیشکش کوئی بھی کرے اسے ہرگز نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ وہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں کہ ایسی پیشکش کر رہے ہیں،
اور یہ قابل مصالحت نہیں ہے، لیکن آیت وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین موضوع کی جانب اشارہ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہ تمہاری دعوت کے موضوع پر تمہاری دعوت کے موضوع پر ایسی پیشکش کر رہے ہیں، اس لیے اطاعت نہ کرو، بلکہ خود یہ لوگ ہی اس قابل نہیں ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے درد کا چارہ کار یہی ہے کہ ان کی ناک مٹی میں رگڑ دی جائے۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے، اسی لیے ان سب باتوں کے بعد فرماتا ہے سَنَسْمِعُ عَلَى خُرْطُوم۔ عربی زبان میں زیادہ اور فارسی اور اردو زبان میں کم ناک انسان کی عزت اور ذلت کا مظہر ہے۔ مثلاً جب فارسی اور اردو میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص ذلیل و پست ہو گیا تو ہم کہتے ہیں فلاں کی ناک مٹی میں مل گئی۔ عرب بھی کہتے ہیں راغم انف۔ فارسی اور اردو میں شاید کم کہا جاتا ہے۔ جو شخص بہت زیادہ تکبر کرتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو، کہتے ہیں کہ تمہاری ناک بہت اونچی ہو گئی ہے۔ عرب کہتے ہیں یعنی اس نے اپنی ناک بہت اونچی کی ہوئی ہے، تکبر کرتا ہے اور اپنے لیے عزت کا قائل ہے۔ کبھی جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی ناک والا ہو گیا ہے، اس کی ناک بہت بڑی ہو گئی ہے، بالکل ہاتھی کی سونڈ کی طرح۔ یہ سب اس کے لیے کنایا ہیں۔ کانٹ گوبینوں کی مضحکہ خیز غلطی۔ فارسی اور عربی میں ایسی چیزیں ہیں اور شاید یورپی زبانوں میں ایسا نہیں ہے، اسی لیے مشہور و معروف کانٹ گوبینوں نے ایرانیوں کے اخلاق اور احوال کے بارے میں ایک بڑی ہی مضحکہ خیز غلطی کی ہے۔ کانٹ گوبینو فرانسیسی اور ایک دانشور انسان ہے اور فلسفہ تاریخ میں ایک نظریہ پرداز بھی ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ نژاد کو ہی اصالت حاصل ہے اور تمام تاریخی تحولات کی جڑیں نژاد ہیں۔ یہ شخص ناصر الدین شاہ کے زمانے میں یعنی 120 سال پہلے 3 سال کے لیے ایران میں فرانس کا وزیر رہا تھا۔ بعد میں اس نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب ایران میں 3 سال کے نام سے لکھی جو فارسی میں ترجمہ ہوئی اور میں نے پڑھی ہے۔ اس نے انہی 3 برسوں میں تھوڑی بہت فارسی زبان سیکھ لی تھی۔ اس نے ایرانیوں کی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، صحیح یا غلط کیا عرض کروں، لیکن کچھ چیزوں کا تعلق اس کے ذاتی استنباط سے ہے اور اس نے عجیب و غریب غلطیاں کی ہیں کیونکہ فارسی اچھی طرح نہیں سمجھتا تھا۔ اب دیکھیے کہ جب ایک مستشرق کسی قوم کے حالات بیان کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایرانیوں کی عجیب باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب محفلوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو واحد چیز جو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ ناک کے حالات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری ناک موٹی ہے؟ گویا ان کے بدن کے اعضاء میں ناک کے علاوہ کوئی اور عضو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس نے یہ سمجھا ہے کہ فارسی زبان میں جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی ناک بہت موٹی ہے تو حقیقی معنی میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بدن کا یہی حصہ بڑا اور موٹا ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ کنایا ہے۔ جب فارسی میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی ناک موٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دولت مند ہے۔ اس کا تعلق بھی اسی بات سے ہے کہ فارسی اور عربی میں زبان میں جب کوئی بہت خوشحال ہو اور اپنے لیے شخصیت اور عزت کا قائل ہو تو کہتے ہیں کہ اس نے ناک بہت اونچی رکھی ہوئی ہے یا اس کی ناک بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اب قرآن ان کی ناکوں کو بہت ہاتھی کی سونڈ سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی ان کی ناک بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ ناک نہیں ہے، ہاتھی کی سونڈ ہے۔ اگر کانٹ گوبینو ہوتا تو کہتا کہ بہت عجیب بات ہے۔ قرآن بھی اسی طرح سوچتا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر ناک کو سونڈ کہا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ان کی ناک کو خاک میں رگڑ دینا چاہیے، تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی ناک بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہے، سونڈ بن گئی ہے، ان کی سونڈوں کو داغ دینا چاہیے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ ہم ان کی سونڈوں کو داغیں گے۔ یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نون والقلم مکی ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ عنقریب ایسے حالات پیش آئیں گے کہ ہم مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا دیں گے اور ان کی ناک رگڑ دیں گے۔ اس وقت یہ سمجھیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ مفسروں نے کہا کہ بدر کے واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ عنوان ہے جنگ بدر کی اہمیت۔ جنگ بدر اگرچہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی سی جنگ ہے، ایک طرف 313 آدمی اور دوسری جانب 1000 افراد تھے
اور قریش کے زیادہ افراد مارے گئے تھے، تو ان کی تعداد 70 تھی۔ لیکن بہت سی جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں 10-20 لاکھ افراد مارے جاتے ہیں لیکن تاریخ کے رخ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ایک جنگ ایسی ہوتی ہے جن میں سارے لڑنے والے مل کر بھی 1500 افراد نہیں ہوتے اور سارے مارے جانے والے افراد 80 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہے۔ اور جنگ بدر ایسی ہی جنگ تھی۔ بدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ 70 افراد جو مارے گئے ان میں سے زیادہ تر وہی سونڈ والے تھے، یعنی قریش کے سردار تھے، وہی لوگ جن کی ناک قرآن کی تعبیر کے مطابق ناک نہیں تھی، ہاتھی کی سونڈ تھی۔ یہی چیز تھی جس نے کفار قریش کی کمر توڑ دی۔ ابو جہل جیسا شخص اسی جنگ میں مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ اسی جنگ میں قتل ہوا، شیبہ بن ربیعہ اسی جنگ میں شکار ہوا، ولید بن عتبہ بھی اسی جنگ میں مارا۔ خلاصہ قریش کی سونڈ پر اسی جنگ میں داغ لگایا گیا۔ عنوان ہے مستشرقین کے ایک شبے کا جواب۔ اب یہاں پر ایک تاریخی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ مستشرقین کا ایک گروہ اور اس کا زیادہ تر آغاز یہودی مستشرقوں سے ہوا ہے۔ شاید سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی وہ گولڈ زہیر تھا۔ نام ہے یہ ہاتھی والی ہے اور رے، اور اس کے بعد نوولڈ یکا اور اس جیسے دوسرے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک شخصیت کے مالک تھے اور مدینے میں دوسری شخصیت کے، اور انہوں نے اپنی روش بالکل بدل دی تھی۔ مکہ میں ان کا چہرہ حضرت مسیح والا تھا، صرف دعوت دیا کرتے تھے، محبت آمیز باتیں کیا کرتے تھے۔ شاید یہ بھی کہنا ہوگا کہ مسیح کی طرح کہتے تھے کہ اگر تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارا جائے تو تم بایاں گال بھی آگے کر دو، خدا کا کام خدا کے حوالے کر دو اور قیصر کا کام قیصر کے سپرد کر دو۔ ان کا راستہ وہی مسیح کے راستے کی مانند تھا، اسی لیے مکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ اور جہاد کی اجازت نہیں دی۔ ان کے اصحاب کو اس قدر اذیتیں دیا کرتے تھے اور آپ بالکل اجازت نہیں دیتے تھے کہ دفاع کریں۔ اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ جب مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو یکایک 180 ڈگری دوسری طرف گھوم جاتے ہیں، ایک بڑے فاتح شہنشاہ اور ایک اقتدار شخص بن جاتے ہیں، جہاد کا حکم دیتے ہیں اور اپنی پرانی روش کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک سفید جھوٹ ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں اس کے ہر پہلو سے جھوٹ ہونے کی دلائل پیش کروں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مکہ میں مسیح محض تھے اور وہ مسیح جوان کے نزدیک جانے پہچانے ہیں، اور نہ مدینے میں ان کی روش بقیہ شہنشاہوں کی طرح تھی جیسا کہ انہوں نے تصور کیا ہے۔ روش بالکل ایک ہی روش تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا تھا اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ 13 سال تک دعوت دی، 13 سال بعد دفاع کی اجازت دی اور کہا، سورہ حج کی آیت نمبر 39، وہ بھی جب تک دشمن کی جانب سے شروع نہیں ہوا دفاع کی اجازت نہیں دی۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے ہی جہاد کا آغاز کر دیتے، اس وقت تم ہی لوگ زیادہ اعتراض کر رہے ہوتے کہ آخر کچھ عرصے تک لوگوں کو دعوت دو، اگر نہ مانے، تکبر و عناد سے کام لے تو اس وقت جہاد کرنا، نہ کہ پہلے ہی دن سے۔ مدینے میں بھی پیغمبر کا چہرہ وہی انسان کامل و جامع والا چہرہ تھا، یعنی قرآن کا تکیہ ہے کتاب و دعوت پر اور عدالت پر، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں کتاب اور دعوت سے عدالت برقرار نہ ہوتی ہو تو تلوار اٹھا لینی چاہیے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ اور اب ان میں سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مکی آیات پر غور و فکر کرے، یہ اعجاز قرآن ہے کہ قرآن کس طرح سے ہمیشہ پہلے ہی سے ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ ان کی باتوں کا جواب دے دیا جائے، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ ایک با اقتدار اور تلوار اٹھانے والا مستقبل موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ایک روش پر چلتے تھے، پھر مدینہ آ گئے تو انہوں نے اپنی روش بدل دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس روش پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں چلے ہیں، اسے مکہ میں بیان کرتا ہے۔ یہی ایک مقام ہے کہ مکہ میں کہتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ان کی سونڈ جیسی ناکوں کو رگڑ دیا جائے۔ سورہ طور میں
کہ وہ بھی مکی سورہ ہے، ایسی آیات ہیں جن کا اشارہ بھی اسی جانب سے ہے۔ سب سے زیادہ واضح اور صریح سورہ مبارکہ والعادیات ہے۔ بہت زیادہ عجیب ہے۔ سورہ عادیات چھوٹے مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کا انداز بھی مکی ہے، کیونکہ ساری مکی صورتیں مختصر آیات پر مبنی ہیں اور انقلابی اور پرجوش انداز کی ہیں۔ بطور مسلم اسی زمانے میں کہ جب سورہ مکہ میں نازل ہوا، بہت سے ایسے مسلمان تھے جو جانتے تھے کہ کس روش پر چل رہے ہیں، اور شاید کفار قریش میں سے بھی کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن کہتا ہے۔ یہاں پہ سورہ والعادیات کی تلاوت کی گئی اور یہیں پر سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے 16 کی تفسیر مکمل ہوئی۔